بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں و دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے جس سورت سے فرمائی ہے، سورۃ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر 15 سے 20 منٹ کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، وہ ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم دیا، اور پڑھنا بھی اللہ کے نام سے. ایک تو پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا، اور پھر وہ حکم بھی اللہ کے نام سے کرنے کا کیا گیا. پڑھنا ضروری ہے، اور وہ پڑھنا جس میں اللہ کا نام، اس کی عظمت شامل ہو، یہ بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلی وحی میں جو بھی حکم ملا ہے وہ حکم مطلق نہیں ہے، وہ حکم مقید ہے. پڑھنا اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے بغیر نہیں، تبھی جا کے وہ فضیلت حاصل ہوگی. جو بھی علم حاصل کر رہے ہوں وہ اللہ کے نام کے بغیر حاصل کر رہے ہوں، اس کی برکت، اس کی عظمت اور اس کے احکامات بجا لائے بغیر کر رہے ہوں، تو پھر وہ حضرات اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی چلی تو اللہ رب العزت نے اس کا منظر بیان فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی اللہ کے نام سے ہی چلے گی اور اللہ کے نام پہ ہی جا کے رکے گی. تو طوفان نوح سے بچنے میں بھی اللہ کا نام شامل ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تو اس میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے بسم اللہ کہنا انبیاء کی سنت ہے، بسم اللہ لکھنا انبیاء کی سنت ہے. ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. جو بھی کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، جو بھی کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ دم بریدہ، یعنی جس کی دم کاٹ دی گئی، آخر میں جا کے جیسے بولتے نا ہاتھی نکل گیا دم اٹک گئی، تو ایسے ہی پورا کام نکل جائے گا، آخر میں آدمی پھنس جائے گا.
تو کوئی بھی محتم بالشان کام ہو اس میں ضروری ہے اللہ کے نام کا اہتمام رہے۔ اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں اسلام آنے سے پہلے جتنے انبیاء، جتنی قومیں آئی ہیں، وہ بھی کوئی کام کرتے تھے تو اللہ کے نام سے ہی کرتے تھے۔ بسم اللہ کے ذریعے کام شروع کرنا اس امت کی خاصیت نہیں ہے، پہلی امتیں بھی کوئی بھی کام کرتی تھیں بسم اللہ سے کرتی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کی خاصیت ہے۔ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت اللہ نے خاص طور سے اس امت کو عطا کی ہے، اس سے پہلی والی امتوں کو یہ آیت نہیں ملی۔ پچھلی امتیں بھی کوئی بھی کام شروع کرتے تھے تو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، لیکن وہ ہوتا تھا بسم اللہ، وہ صرف ہوتا تھا بسم اللہ یا بسم اللہم، اتنا ہوتا تھا، یا بسمک اللہم، اتنا ہوتا تھا۔ یہ پورا جو سینٹنس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ صرف اس امت کو عطا کیا ہے۔ اسلام آنے کے بعد زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ میں کافر بھی کوئی کام شروع کرتا تھا، وہ کام شروع کرنے سے پہلے بولتا تھا بسم اللہ والعزیٰ۔ مکے میں جو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بت کا نام تھا لات، دوسرے کا نام تھا عزیٰ، تیسرے کا نام تھا حبل۔ یہ بڑے بڑے بت تھے، تو ان بتوں کے نام سے وہ لوگ شروع کرتے تھے اور بولتے تھے بسم اللہ۔ لات جو بڑا بت ہے اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں، بسم العزیٰ، عزیٰ جو بت ہے اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے کوئی کام کرنا ہو اس سے شروع کیا جائے، تو وہ بولتے تھے بسم اللہ، بسم العزیٰ، اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اب اس میں سیم وزن اللہ رکھے ہیں، وہ بولتے ہیں بسم اللہ والعزیٰ، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کیا ہے، یہ بسمی دونوں شروع میں آ رہا ہے، بسم اللہ بسم اللہ دونوں میں بھی آ رہا ہے، سیم وزن ہے۔ بسم اللہ یا بسم اللہ میں ایک اہم نقطہ کیا ہے، اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہے بسم اللہ کا مطلب اللہ ہی کے نام سے، بسم اللہ کا مطلب اللہ ہی کے نام سے۔ دو میں فرق ہے، اللہ کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے۔ پہلے میں تاکید نہیں ہے، اللہ کے نام سے، دوسرے کے بھی نام سے ہو سکتا، لیکن دوسرے میں بسم اللہ اللہ ہی کے نام سے، یعنی اب کسی کے نام سے نہیں، کسی کے نام سے نہیں، صرف اللہ کے نام سے۔ تو کافر بولتے تھے بسم اللہ لات جو بت ہے اسی کے نام سے، مسلمان بولتے تھے بسم اللہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے صرف اسی کے نام سے۔ وہ جس طرح شرک میں تاکید کرتے تھے، یہاں اسلام میں توحید میں تاکید پیدا کی گئی کہ وہ صرف بتوں کے نام پہ کام کر رہے، آپ صرف اللہ کے نام پہ کام کرنا۔ وہ صرف شرکیہ نام لے کر کام شروع کر رہے ہیں، آپ صرف اللہ کا نام لے کے کام شروع کرنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرق و مغرب کے پردے ہٹ گئے، سمندر کا پانی رک گیا، شیطان بہت غور سے اس
آیت کی طرف توجہ سے سننے لگے کہ ایک نئی آیت آج دنیا میں نازل ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس کام میں بھی اس آیت کا حصہ رہے گا اللہ اس کام میں برکت دے دیتے ہیں۔ جس کام میں بھی یہ آیت شامل رہے گی، بسم اللہ بول کر آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے اللہ اس کام میں برکت دے دیتے ہیں، اور جس کام میں اس آیت کا حصہ نہیں رہے گا اللہ اس کام میں برکت نہیں دیتے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے 19 حروف رکھے ہیں، اس میں اللہ نے 19 حروف رکھے ہیں، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں، جہنم کے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جب بندہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے ہر فرشتے کو اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ 19 فرشتے ہیں، اس در 19 حروف ہیں، تو ان 19 حروف کا اہتمام کر لے گا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے اسے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں کی عبادت کی خاطر فارغ ہو گئے، 24 میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں کی عبادت کی خاطر فارغ ہو گئے، بچتے ہیں 19 گھنٹے۔ اب بسم اللہ میں ہیں 19 حروف، ادھر بچے ہیں 19 گھنٹے۔ 19 گھنٹے اگر آدمی عبادت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان 19 گھنٹوں میں جو کام کرے گا بسم اللہ پڑھ کے کرے گا، 19 گھنٹے بھی عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے عبادت کے نکل گئے، 19 گھنٹے بچے ہیں، 19 گھنٹوں میں جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے کرو، یہ 19 گھنٹے بھی تمہارے عبادت کے شامل ہو جائیں گے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں جو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوگا، اس کی سواری جتنے قدم چلے گی اللہ ہر قدم پر اسے ایک نیکی لکھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کوئی آدمی کشتی پر ہوائی جہاز پر سوار ہوتا ہے، جتنی دیر تک وہ کشتی اور ہوائی جہاز میں سوار رہے گا اترنے تک اللہ اس کے حق میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ آگے علماء فرماتے ہیں بسم اللہ کی برکت اللہ اپنے نام سے جو بھی بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے اتنا اسے نوازتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک قبر پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا وہاں پر قبر میں صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ واپس سفر سے لوٹنے کے بعد جب گزر ہوا، چونکہ نبی ہیں انبیاء کو معجزے ظاہر ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے اور کرامت کے طور پہ یہ محسوس کیا کہ اب صاحب قبر کو عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور نورانیت برس رہی ہے، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن چکی ہے۔ تعجب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص گنہگار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اس کا بچہ اب مکتب میں جا کر استاذ کے پاس بسم اللہ کے ذریعے سے میرا کلام پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہو اور میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں، تو میں نے بچے کی اس بسم اللہ کی برکت سے باپ کی مغفرت فرما دی، بچے کی اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے باپ کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کا نام اتنا ہی کمالات والا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کو وہ نیکی پسند آ جائے تو اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا
کہ جنت میں بڑے عیش و آرام سے ہے۔ خواب دیکھنے والے نے تعجب سے پوچھا تم گنہگار تھے، مرنے کے بعد جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس شخص نے کہا ایک بار ایسا ہوا کہ میں کسی عربی پڑھنے والے، دینی کتاب پڑھنے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے بچوں کے پاس سے گزرا، میرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ آیت پڑھی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس آیت کو سننے میں بڑا مزہ آیا، بڑی لذت محسوس ہوئی کہ اس میں اللہ کا نام، اللہ کی صفات رحمان و رحیم ہونا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مجھے بڑا مزہ محسوس ہوا، تو میں تھوڑی دیر رک کر ان بچوں کے بسم اللہ پڑھنے اور اس کی مشق کرنے کو سنتا رہا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مجھے کہیں سے آواز سنائی دی کہ آواز یہ سنائی دی کہ ایک جگہ اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی و کڑواہٹ، سختی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی انسان میں اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تکلیف اور سختی جمع نہیں ہو سکتے۔ چند دنوں کے بعد جب میرا انتقال ہوا تب مجھے پتہ چلا کہ اس اعلان کا مطلب تھا جسے اللہ کے نام کی لذت حاصل ہو گئی اب اسے قبر یا جہنم کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ میرے گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ کو مجھ پر رحم آیا اور اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کسی کاغذ پر، کسی پیپر پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ بڑے ادب و احترام سے یہ سوچ کر اٹھا لے کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کا نام بڑے احترام کے قابل ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے نام کی عظمت اور احترام کرنے پر اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ جب انسان کسی انسان کی عظمت کرتا ہو، اس کے نام کی عظمت کرتا ہو تو انسان کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نام کی جب بندہ عظمت کرے تو پھر اللہ کی بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا، ایک دن ایسی مچھلی اس کے جال میں پڑی جو کبھی اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، سالوں سے مچھلیاں پکڑ کے بیچ رہا ہے، آج ایک نئی مچھلی اسے ہاتھ لگی جو کبھی اس نے بھی نہیں دیکھا، بڑی خوبصورت۔ خیال کیا ہر روز مارکیٹ میں لے جا کے بیچ رہا ہوں، 2-4 روپے مل رہے ہیں، یہ بڑی خوبصورت مچھلی ہے، بادشاہ کو لے جا کے بیچیں گے تو کچھ زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو بادشاہ کے پاس لے کے گیا، بادشاہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، اتنی خوبصورت مچھلی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسے 1000 درہم دے دو۔ 10-15 روپے کمانے والے کو یہ موقع مل گیا کہ 1000 درہم دے دو۔ بادشاہ 1000 درہم جب دے دیا، وہ مچھلیاں پکڑنے والا خوش اپنے دامن میں لے کے جانے لگا۔ محترمہ بیگم، اس کو بہت تکلیف ہوئی، چھوٹی سی مچھلی پر 1000 درہم، اس کی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر آپ نے انعام کر دیا، آپ واپس لے لیجئے، آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اب بول تو دیا ہوں، دے دیا ہوں، ہماری شان کے خلاف ہے واپس لینا۔ تو اب بیگم سمجھانے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں واپس کیسے لینا ہے۔ اس کو بلاؤ، بلا کے یہ پوچھو یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ مچھلی میل ہے فیمیل ہے، یہ پوچھو۔ میل ہے بولا مجھے فیمیل چاہیے، نکو بول کے واپس کر دو۔ فیمیل ہے بولا میرے کو میل چاہیے، نکو واپس کر دو۔ اب مچھلی والے کو بلائے، پوچھے کیا ہے، تو مچھلی والا بولا میل بھی نہیں فیمیل بھی نہیں، میل بھی نہیں ہے فیمیل بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس کے برجستہ جواب پر اتنی خوشی ہوئی اور 1000 انعام دے دیا۔ اب 2000 لے کے جا رہا ہے، جب 2000 دامن میں لے کے جا رہا ہے، راستے میں محل سے گزرتے ہوئے 1 درہم گر گیا نیچے۔ اب اسے رک کر اٹھانے لگا،
بیوی کو تو چونکہ پہلے سے غصہ تھا، 1000 کے 2000 چلے گئے، تو اس نے کہا دیکھو کتنا کنجوس ہے، 1 درہم گرا تو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسے آدمی کو آپ پیسے دیتے، بلا کے واپس لے لو۔ تو بادشاہ بلایا کہ اتنے پیسے تمہارے کو ملے، 10-15 روپے کمانے والے کو 2000 مل گئے، 1 درہم نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تو اس مچھلی ہارے نے کہا اصل درہم کی لالچ نہیں ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، مجھے یہ خیال آیا کہ آپ کی جیسی عظمت کرنا ہے، آپ کے نام کی بھی عظمت کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ درہم پڑا رہے، آپ کے کسی درباری کا پیر اس پہ پڑ جائے تو آپ کے نام کی توہین ہو جائے گی، اس لیے اٹھا کے رکھ لیا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو کر اور 2000 درہم دے دیا، ایک کی جگہ 4000 درہم لے کے جانے لگا۔ اب یہاں پر ایک انسان کے نام کی عظمت کرتا ہے تو ایک انسان اسے نواز دیتا ہے، ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کے نام کی عظمت کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کر بڑے امام ہونے کے باوجود بڑے ادب سے بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، یہ کبھی آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بہت احترام کرتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ طلباء نے پوچھا کہ آپ امام ہیں، لوگ آپ کے پاس سفر کر کے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ ایک عام آدمی ہے، آپ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ کے معنی مطلب جانتا ہوں اور یہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے۔ اللہ کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم اس کے اندر ہے۔ وہ کیسے ہو گیا؟ شراب کے عادی تھے، نشے میں رہتے تھے، ایک بار نشے میں رستے سے جا رہے تھے، کہیں پر ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا مل گیا، نشے میں ہونے کے باوجود بھی فوراً اٹھا کر سر پہ رکھ لیے اور پھر اسے بڑے احترام سے لے جا کے اپنے پاس گھر میں اوپر رکھا کہ اللہ کا نام ہے۔ نشے کی حالت میں بھی اللہ کے نام کا احترام کرنے پر اللہ کو اتنی محبت آئی، اس وقت کے ولی کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے یا کسی آواز دینے والے کے ذریعے سے یہ خواب دکھایا، بشر حافی سے کہہ دو جس طرح اس نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، ہم اس کا لوگوں کے دلوں میں احترام بٹھا دیں گے، ہم اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے۔ اب وہاں سے ان کی زندگی بدلنا شروع ہوئی، شراب سے توبہ کیے اور پھر اللہ کی عبادت میں تقوی طہارت میں لگ کر وقت کے بہت بڑے ولی بن گئے، اللہ کے بہت بڑے دوست بن گئے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کے نام کا احترام کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہمیں اللہ کے نام کی، اس کے صفات کی عظمت کی دعوت دی گئی ہے۔ کوئی بھی کام جو تمہیں اہم دکھ رہا ہے بسم اللہ بول کے کرو، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بھی بندہ کوئی کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ جو بھی ہو رہا ہے آپ کر رہے ہیں، اور بار بار قدرت کے اقرار کرنے پر اللہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھا، پلیٹ میں کھانا ہے، گوشت ہے، سالن ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا رہے ہیں، کیا مطلب ہوگا؟ یہ چاول کہاں سے آیا؟ فلاں دکان سے۔ دکان میں کہاں سے آیا؟ فلاں ہول سیلر سے۔ وہ کہاں سے آیا؟ فلاں کسان سے۔ کسان اس کے پیچھے کتنا محنت کیا ہے، زمین میں ہل چلایا، اس اناج کی اور ان پودوں کی کتنی حفاظت کیا، وہ دھان بنا، دھان سے چاول بنا، چاول سے فلاں دکان پہ آیا، وہاں سے پالش ہوا، وہاں سے فلاں کی دکان پہ آیا، پھر گھر میں بیگم نے اسے پکایا، اسے مزیدار بنایا، اب یہ میرے نوالا بن رہا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے لیے اگر میں خود ایک نوالا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا، بھوکے مر جاتا۔ دوسرے لوگوں نے میرے نوالے کے لیے کتنی محنت کی ہے،
یہ سالن، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ فلاں قصائی کی دکان سے۔ یہ سبزی کہاں سے آئی؟ فلاں کی دکان سے۔ وہ سبزی اگانے میں کتنی محنت لگی ہے، لانے میں کتنی محنت ہے، اسے خریدنے میں کتنی محنت ہے، گھر آنے کے بعد دھو کر کاٹ کر مزیدار بنانے میں کتنی محنت ہے۔ اب تمہارے سامنے مزیدار لقمہ جا رہا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ تم یہ بولو اللہ سے، اے اللہ یہ ایک سبزی بن کر میرا لقمہ بننے میں ان سب لوگوں کی محنت ہے، یہ آپ کی قدرت ہے کہ نوالا میرے لیے آسان کر دیا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ یہ فرما دیتے، کھانا ہے، بھوک لگی ہے، جاؤ زمین میں ہل چلاؤ، دھان اگاؤ، اسے پیسو، پھر اسے پکاؤ، پھر اس کے بعد کھانے بیٹھو۔ ہو سکے گا؟ خود کسان بھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا اگر یہ نظام اللہ بنائیں گے۔ آپ کپڑا پہن رہے ہیں، بسم اللہ بول کے کپڑا پہنو، کیا مطلب ہے؟ یہ جو خوبصورت کپڑے اللہ آپ نے دیے ہیں کس کمپنی میں بنے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ دھاگا کس نے بنایا، کس نے اسے سیٹ کیا، پھر یہ کس درجی کے پاس جا کر بہترین جوڑا بنا۔ یہ ساری محنت اگر مجھے خود کرنا پڑتا، پوری زندگی ننگے گزر جاتی، کبھی کپڑا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ گاڑی پہ سمجھیے، یہ بائک بنانے میں کتنی محنت لگی ہے۔ ایک کمپنی میں لائٹ بنانے والے الگ، وائر بنانے والے الگ، ٹائر بنانے والے الگ، سیٹ بنانے والے الگ، آئینہ بنانے والے الگ، ہزاروں لوگ مل کر ایک گاڑی بنا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ 50,000 آپ نے دیا، ہزاروں لوگوں کی خدمت آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ اگر مجھے خود وہ گاڑی بنانا ہوتا تو میں ساری زندگی گاڑی خرید ہی نہیں سکتا، نہ بنا سکتا۔ تو سواری کے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت اللہ کا نام لے کر کتنے لوگ ہیں گولیاں کھا رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشنوں کی زندگی گزر رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے، ان ٹائم نیند آ رہی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں رات بہت دن چھوٹا ہے، رات بڑی ہے، جلدی ختم ہو جا رہی ہے، دن میں برکت نہیں ہے۔ دن میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اٹھے کتنے بجے آپ؟ 11 بجے اٹھے ہیں، دن میں برکت کیسے رہے گی؟ رات میں نیند جلدی نہیں آتی ہے بولتے، اٹھے کب آپ؟ اٹھے 11 بجے 12 بجے، تو رات میں نیند کیسے آئے گی؟ انسان کی فطرت میں ہے آج جس ٹائم سوتے کل ٹھیک اسی ٹائم پہ آپ کو نیند آنا شروع ہوتی۔ انسان کو صحیح ٹائم بتانے والی دو چیزیں ہیں، ایک پیٹ، دوسری آنکھیں۔ یہ ٹائم کریکٹ بتاتی ہیں۔ آج جس ٹائم آپ کو بھوک لگی، معدہ صحیح سلامت ہے، کل پھر اس ٹائم بھوک لگتی۔ آج صبح میں 8 بجے بھوک لگی، کل پھر 8 بجے بھوک لگتی۔ آج 2 بجے بھوک لگی، کل پھر 2 بجے بھوک لگے گی۔ آج رات میں 7 بجے بھوک لگی، کل پھر 7 بجے بھوک لگے گی، بشرطے کہ معدہ ٹھیک ہو، صحت مند ہو۔ بیماریوں والا معدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پیٹ ایسی گھڑی ہے جو صحیح ٹائم بتاتی ہے، آنکھیں ایسی گھڑی ہیں جو صحیح ٹائم بتاتی ہیں۔ نیند آنا ہے، جس ٹائم آپ سوئیں گے کل اسی ٹائم پہ آپ کو نیند آئے گی۔ سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے سوئیں۔ نیند میں میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا، گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا، بیوی بیگم بچے کیا کر رہے ہیں، میری فلاں پراپرٹی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، میرے فلاں زمین وہاں پر ہے، فلاں دکان وہاں پر ہے، کیا ہو رہا ہے، تالا ڈال کے آ گئے۔ آپ کی تسلی کے لیے، چوروں کے واسطے تالا نہیں ہے، وہ تو تالا میں تالے چابی سب میں ماہر ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان رہتا بس تالا ڈال کے آیا ہوں بول کے، باقی چور کو تالے سے فرق نہیں پڑتا۔ سونے کے بعد آپ کی پراپرٹی، آپ کی جان، آپ کے مال، یہ سب کیا ہوتے نہیں معلوم، لیکن اللہ میٹھی نیند سلا کے، مزے سے سلا کے، پھر سونے کے بعد مزے مزے کے خواب بھی دکھا رہے ہیں۔ خوابوں میں یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے خواب تو اور مزے کے رہتے ہیں، پورے مزے کر لے کے آگے، پھر صبح وہیں پر ہیں جہاں پر تھے۔ ریئل میں جہاں جہاں نہیں جا سکتے تھے خواب میں وہاں سب جا کے آ رہے ہیں۔ ریئل میں جس جس کو نہیں چھیڑ سکتے تھے خواب میں ان سب کو چھیڑ رہے ہیں۔ ایسی میٹھی نیند سلا کے اللہ تعالیٰ پھر صبح اٹھا رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو سوئے پھر صبح نہیں اٹھ سکے، جو سوئے پھر صبح نہیں اٹھ سکے، اور اٹھے لیکن بیماریوں کے ساتھ اٹھے، یا اٹھے مصیبتوں کے ساتھ اٹھے، اچانک بری خبر آ گئی،
اللہ کا نام لے کر سو، ایسی میٹھی نیند آپ کو سلا رہے ہیں جس کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ تو کوئی بھی کام جب بندہ کرتا ہے بسم اللہ بول کے کرتا ہے تو اللہ کی قدرت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ جو کچھ بھی مجھے یہ راحت مل رہی ہے اس کے پیچھے آپ کی قدرت ہے۔ اب یہ جب ہوگا بندے کے اندر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے کتنا آسان دین ہمیں دیا ہے، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے، یہ پوری پیچھے جو لاجک ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کا اقرار، اس اقرار پر اللہ آپ کے کھانے کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اب اس کھانے پر اجر ملے گا آپ کو، اس سونے پر اجر ملے گا آپ کو، اس کپڑا پہننے پر اجر ملے گا آپ کو۔ کپڑے آپ بھی پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں، سواری آپ بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کرنا شروع کر دو، آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا، آپ کے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی حکمت کہ اللہ کا نام لے کر جب کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کے کام میں برکت دیتے ہیں، اس کے کام پر ثواب بھی دیتے ہیں، اس کھانے پر ثواب۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہو، اس وقت اگر بسم اللہ بول کر بسم اللہ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ پڑھ کر جب آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ اس خواہش کی تکمیل پر بھی اسے ثواب دیتے ہیں، اسے اجر دیتے ہیں۔ اور پھر شیطان اس موقع پر جو برے وسوسے یا اپنی غلط چیزیں انسان کے اندر منتقل کرتا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ واش روم جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے گئے، آدمی قضاء حاجت کرتا ہے، 1 کلو کھایا، کھانا ہو گوشت ہو کوئی بھی چیز، جب وہ اندر جانے کے بعد پورا معدے میں گھوم پھر کے نکلتا ہے، 1/4 کلو کا رہے گا غلاظت، 400 گرام کی رہے گی، آدھے کلو کی رہے گی، ہے آدھے کلو 1/4 کلو کی، لیکن 100 کلو اٹھانے والا پہلوان بھی وہ 1/4 کلو کی غلاظت اٹھا کے نہیں رہ سکتا، آیا تو جانا ہی پڑتا۔ کوئی پہلوان ہے 200 کلو کا اٹھا کے رہ سکتے، لیکن یہ 1/4 کلو کا جب آئے گا تو اٹھا کے نہیں رہ سکتے۔ کتنے وہ بندے ہیں کہ ان کا پیشاب نہیں نکل رہا ہے، ڈائلیسس کرانا پڑ رہا ہے، کتنے وہ بندے ہیں جن کی غلاظت نہیں نکل رہی، انہیں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، گولیاں ان کی شرمگاہ میں رکھ کر غلاظت نکالنی پڑ رہی ہے۔ ایسی بیماری سے اللہ ہمیں بچایا، جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کھلایا، اس میں بھی تیری قدرت ہے، یہ غلاظت نکلی اس میں بھی تیری قدرت ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی غلاظت اندر سے نہیں نکلتی تو آپریشن کرانا پڑتا، اور ڈائلیسس والے کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کتنے مہینے جیے گا، 2-2.5 سال کے بعد کا مہمان ہے، بس ختم۔ تو ہر کام کے موقع پر جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی قدرت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس سے کام آسان کر دیتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی سواری پر سوار تھے، اتفاق سے سواری پر سے گر گئے، سواری پر سے گر گئے، گاڑی پر سے گر گئے۔ ہمارا جیسا مزاج ہے، کوئی تکلیف چوٹ ہم کو پہنچ گئی تو عام طور سے جو لوگ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اس کی ماں کی بولتے ہیں۔ وہ کس کی ماں ہے نہیں معلوم، بھئی آپ گاڑی سے گرے تو گاڑی کی تو ماں نہیں ہے، آپ ٹھوکر لگ کے گر گئے، وہاں پر پتھر تھا، اب اس کی ماں کی بول رہے، پتھر کی تو ماں نہیں ہے، فالتو جملہ ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ ایسے ان صحابی کی زبان سے نکل گیا، شیطان کا ستیہ ناس ہو، یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کہو، کوئی بھی تکلیف پہنچے شیطان کو برا بلا مت کہو، اس کی ماں کو برا بلا مت کہو، کچھ بھی تکلیف پہنچ جائے بسم اللہ بولو، کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے بسم اللہ بولو، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ اگر تم شیطان کو برا بھلا کہو گے تو شیطان اس سے خوش اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا میں گرایا بول کے گرا،
تو اسے یہ فخر ہوگا میں بھی کچھ کرنے والا ہوں، میرے اندر بھی پاور ہے، میں کسی کو گرا سکتا ہوں، یہ سوچ کر وہ خوش ہو جائے گا۔ اور جب تم بولو گے بسم اللہ، جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، تو شیطان مکھی کی طرح چھوٹا اور ذلیل ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ میں اتنا انسلٹ محسوس کرے گا، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ کسی کو گرا سکوں، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ کسی کو ٹھوکر لگا سکوں۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اندر بہت شرمندگی محسوس کرے گا۔ اس لیے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اللہ کا نام لے لیا جائے کہ جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجوسیوں کے 2-4 لوگ آئے، آگ کی پوجا کرنے والے، آ کر کہنے لگے اسلام کی حقانیت کہ یہ صحیح مذہب ہے، اس پر ہمیں کوئی دلیل دیجیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ چونکہ پوچھنے والا جاہل قسم کا آدمی ہے، اسے زیادہ بڑے لاجیکلی باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی، موٹی موٹی باتیں بتا دیے بس کافی ہو جائے گا۔ جیسے ایک ایسے ہی آزاد مزاج آدمی آ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اسلام میں وضو میں 4 فرض کئی کو رکھے ہیں، 2 انچ رکھنا تھا، 3 انچ رکھنا تھا جاہل قسم کا آدمی، سمجھانے سے بھی دماغ کو نہیں چڑھے گا۔ تو حضرت نانوتوی فرمائے اس واسطے رکھے کہ اگر نہیں مارے تو اتنے جوتے پڑتے سر کے پورے بال نکل جاتے، اس کے واسطے رکھے۔ اس میں کیا دلیل اس کو دیں گے، بھائی کئی کو رکھے ہیں، وہ ہم اس کو سمجھائیں گے جو سمجھنے کے قابل ہو، جو سمجھنے کے قابل نہیں اسے ہم کیا سمجھائیں گے، اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں گے۔ تو پوچھنے والا بھی یہی تھا کہ اسلام کی حقانیت پر ہمیں کوئی دلیل دیجیے، اب دلیل دیتے تو وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کا پیالہ منگائے جسے پینے سے انسان فوراً مر جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پی گئے اور یہ بولے اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے اللہ کے نام سے جو کام کیا جائے گا نفع نقصان اس کی طرف سے ہے، زہر میں نقصان نہیں ہے، اس نے چاہا تو نقصان ہے، نہیں تو نقصان نہیں ہے۔ اب اس کے نام سے میں پی رہا ہوں، کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، جبکہ یہ تصور اور خیال تھا کہ یہ زہر کوئی چکھے گا تو بھی مر جائے گا، یہ پوری شیشی پی کر بھی زندہ ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام کی برکت اس میں دکھائی گئی۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ شیطان کو 3 مرتبہ بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت چیخ و پکار کر کے رویا ہے 3 مرتبہ۔ پہلی بار جب سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے دھتکار دیے، ہمیشہ کا ملعون بنا دیے، اس وقت شیطان بہت رویا ہے۔ دوسری بار جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت بہت رویا ہے کہ اب اللہ کے نبی کا مشن اور ان کی محنت شروع ہوگی تو جو کفر تھا، شرک تھا، سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسری بار بہت رویا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت رویا، چونکہ مکے کے کافر لات کی نام سے، عزا کے نام سے، بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ جیسے ہمارے پاس بھی غیر مسلم بھائی یعنی دیوڑو کے نام پر ان کے تیلگو میں بولتے ہیں وہ کام شروع کرتے ہیں، پوجا کرا کے کام شروع کرتے ہیں۔ جیسے آج کل دسہرہ چل رہا ہے، دیوالی چل رہی ہے، نئی گاڑیاں خریدیں گے، سب سے پہلے جا کے پوجا کرائیں گے، وہاں پر اسے بٹو لگائیں گے، تو اپنے بتوں کے نام پہ شروع کرتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، گاڑی تھوڑا زیادہ مائلیج دے گی یا تھوڑا عافیت سے چلیں گے، جو بہرحال ان کے عقیدے ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان جب اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو لا محالہ اس کی برکتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے 3 نام ذکر کیے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کا ورجنل نام ہے، صحیح اور اصلی نام اللہ کا اللہ ہے۔ جیسے ہمارا اور آپ کا نام ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، ویسے اللہ کا نام اللہ ہے۔
اللہ یہ سنگلر ہے، اس کا پلورل آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں۔ اس ایک ذات کو بتانے کے لیے جو لفظ ہے وہ بھی ایک ہے، اس میں ڈبل بھی نہیں آتا۔ جیسے مسجد، اس کے بعد مسجدیں، گاڑی، گاڑیاں، جمع ہو گیا۔ اللہ ایک، اس کی جمع آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے لیے بولنے کے لیے ایک لفظ واحد ہے، سنگلر ہے، اسے پلورل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اس لفظ کا انتخاب فرمایا جس لفظ میں بھی شرکت نہیں ہے، وہ اکیلا لفظ ہے، وہ لفظ بھی اکیلا ہے، وہ اکیلا لفظ جس ذات کو بتانے والا ہے وہ ذات بھی اکیلی ہے، وہ تنہا ذات ہے۔ چونکہ یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنا نام وہ اللہ رکھے، اپنا نام اللہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ رکھ سکتے، اللہ نہیں رکھ سکتے، اگر کوئی رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ نام صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ایسی ذات جو تمام کمالات اور خوبیوں کی مالک ہو، ہر عیب اور برائی سے پاک ہو، اسے بولتے ہیں اللہ۔ اب ایسی ذات کون ہو سکتی ہے؟ جو بھی آپ کو خوبی دکھی سب اس میں رہنا، جو بھی آپ کو کمی دکھی ایک بھی اس کے اندر نہیں رہنا، ایسی ذات کو بولتے ہیں اللہ۔ اب بتائیے ویسی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس واسطے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ لفظ بولنا جائز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ یہ 3 لفظ ایسے بھاری ہیں، پورے دنیا کے انسان کے گناہ ایک پلڑے میں اور یہ 3 لفظ دوسرے پلڑے میں ڈال دو، یہ لفظ بھاری ہو جائیں گے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے متعلق ہے کہ جو بھی اسم اعظم سے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ اسم اعظم ہے، اس نام سے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی واسطے صوفیہ اکرام بھی، اللہ والے بھی، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ 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 بولتے رہو، ذکر کرتے رہو، اس لفظ کا اثر تمہارے دل پہ پڑنا شروع ہو جائے گا، اس ذات کی عظمت و محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، تو آدمی گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا۔ تو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کی گئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی کام بندہ شروع کرے، گھر میں بچوں کو، بیوی کو، خود بھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام۔ لائٹ ڈالنا ہے بسم اللہ، لائٹ بجھانا ہے بسم اللہ، گھر کا دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ، گاڑی پہ سوار ہونا ہے بسم اللہ، بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ، اٹھ رہے ہوں بسم اللہ، ہر کام پہ اللہ کا نام شروع کر دو زبان پہ، خود بخود دیکھو اس کی برکتیں کیسی ہوں گی، ٹائم میں برکت ہوگی، کام میں برکت ہوگی، راحت ملے گی، آسانی سے کام نمٹ جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بچوں کو عادت دلاؤ، کھانے بیٹھے بسم اللہ، واش روم جا رہے ہیں بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ شروع کر دو، پھر دیکھو اس کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے کچھ سوال ہیں؟ سنت مؤکدہ چونکہ وہ سنت ہے جس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے، بہت اہتمام فرمایا ہے، تو ان سنتوں کو پڑھنا ضروری ہے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی سنت مؤکدہ کا ترک کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ عام طور سے بہت سے لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات بار بار بولنے کو جی کرتا ہے، ہم مردوں میں سستی ہے، واقعتاً سستی ہے، زیادہ نفل روزے نہیں رکھتے، نفل نمازیں نہیں پڑھتے۔ اب آپ بتائیے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کتنا پڑھ رہے لوگ؟ نفل کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، فرض کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو رہا ہے، نفل کو کہاں سے نکالیں گے؟
اتنی سستی سے چل رہا مسلمان مرد. عورتیں تو پھر بھی جو دیندار ہیں وہ اشراق پڑھ لیتی ہیں، چاش پڑھ لیتی ہیں. دیندار گھرانوں کی عورتوں میں نوافل کا اہتمام ہے، مردوں میں نوافل کا اہتمام نہیں ہے. تو ہم یہ بولتے ہیں بھائی آپ فرض کو ہی بڑی مشکل سے ٹائم نکال رہے ہو، نفل کو تو نہیں نکال سکتے. کم از کم فرض کو جب ٹائم نکالے، فرض کے ٹائم پر جتنے نفل سنتیں ہیں وہ بھی پڑھ لے کے چلے جاؤ. الگ سے نفل پڑھنے کہاں سے آتے؟ فرض کو جو ٹائم نکال کے آئے آپ، اس وقت بھی نفل کا اہتمام کرو. ظہر کی ہے 4 رکعت سنت پہلے، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 12 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ. یہ 2 رکعت نفل پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ کنٹینیو آپ پڑھ رہے ہیں. امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو. نفل پڑھنے کے لیے مستقل نہیں آ سکتے، لیکن فرضوں کے ساتھ جو سنت و نفل ہے اسے مت چھوڑو. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرض کے اندر جو کچھ بھی کمی ہو جاتی ہے، نفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے. بلا عذر سنت مؤکدہ چھوڑ دیتے ہیں تو آدمی گنہگار ہوتا ہے. چلیے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.